نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ کا یہ فرمان واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اس آیت میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے جو عموماً پیش آ جاتا ہے یا آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خاوند اور بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جائے، کچھ جھگڑا ہو جائے، کچھ ناراضگی ہو جائے، اب خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میری نافرمان ہو گئی ہے، میری نافرمانی کرتی ہے، تو اب کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ سمجھ جائے؟ تو قرآن پاک نے 3 طریقے بتائے ہیں بیوی کو سمجھانے کے۔ پہلا طریقہ یہ بتایا کہ اگر تمہیں یہ بات محسوس ہو یا تمہیں کھلم کھلا واضح طور پہ معلوم ہو جائے کہ وہ نافرمان ہو گئی ہے یا ہو جائے گی، اس کے آثار اور تیور یہ بتلا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فاعظوہن، ان کو پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ جو بات پیار سے سمجھائی جاتی ہے، محبت سے سمجھائی جاتی ہے، وہ عموماً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی والے، تو وہ تو اس کی یوں تعبیر کرتے تھے کہ اپنی بیوی سے ایسے ایسے الفاظ بولو کہ تو میری لیلا ہے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، مجھے تم سے بہت پیار ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے، تیرا جہنم میں جانا مجھ سے برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے محبت بہت ہے، اور تو نے جو انداز اختیار کیے ہے یا جس قسم کی تو باتیں کرتی ہے، یہ میرے بس میں بھی نہیں ہے کہ میں اسے برداشت کروں، اس لیے مہربانی کر کے اپنے رویوں کو بہتر کرو تاکہ تم بھی جنت میں چلی جاؤ، میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں۔ اس انداز سے پیار سے اس کو بات سمجھائیں تو امید ہے کہ سمجھ جائے گی۔ یہ نہیں ہے اس کی تھوڑی سی بات دیکھی یا تھوڑا سا کوئی فعل ایسا دیکھا تو ڈنڈا اٹھا لیا اور طعنے دینے شروع کر دیے، تجھے پتہ ہے تو کس چودھری صاحب کے نکاح میں ہے، کس مفتی صاحب کے نکاح میں ہے، اور پتہ نہیں کس نکمے خاندان سے اٹھ کر میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اس قسم کے الفاظ یہ سمجھانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ تو دوسروں کو چڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح تو محبت سے سمجھانے سے ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اسے پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ عورت کا تعلق کس خاندان سے ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر خاوند کا خاندان دیکھا جاتا ہے، خاوند کا خاندان بڑا ہے، چھوٹے خاندان سے آئی ہوئی عورت بھی بڑی شمار ہوتی ہے، اور اگر خاوند کا خاندان چھوٹا اور گھٹیا ہے تو بڑے سے بڑے خاندان اور بڑے سے بڑے گھر سے آئی ہوئی عورت بھی چھوٹی بن جاتی ہے، اس لیے کہ بات معاشرے کے اندر وہ مرد کی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا فاعظوہن، پیار سے سمجھا۔ اگر اس طریقے سے وہ نہ سمجھے تو قرآن نے دوسرا طریقہ بتایا۔ اللہ فرماتے واہجروہن فی المضاجع، سونے کی جگہ الگ الگ کر دو۔ اگر پہلے ایک چارپائی پہ سوتے ہو الگ الگ کر لو، ایک کمرے میں سوتے ہو کمرہ الگ الگ کر لو۔ یہ نہیں کہ گھر ہی چھوڑ دو، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ مرد جب ناراض ہوتا ہے تو پھر گھر آنا چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں، اس کا حکم نہیں یہ شریعت نے دیا، صرف سونے کی جگہوں کو الگ الگ کر دو۔ امید ہے 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں جب وہ یہ سمجھے گی کہ یہ تو مجھ سے ناراض ہے اور یہ مجھ سے اس انداز سے اب نہیں ملتا جس سے پہلے ملتا تھا، امید ہے کہ سمجھ جائے گی۔ اگر یہ طریقہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر قرآن نے تیسرا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر سمجھانے کے لیے بیوی کو مار بھی سکتے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن مارنے کا مطلب اس کی تشریح خود نہیں کرنی، بلکہ جن لوگوں نے کلام مقدس کو سمجھا ہے انہی سے پوچھنا ہے کہ مارنا کتنا ہے، اس کی حدود کیا ہے، قیود کیا ہیں۔ مارنے کا مطلب بھی سمجھو
کسی کو بھی مارنا ہو، سب سے پہلی جو ممانعت ہے شریعت کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کبھی بھی کسی کے چہرے پر مت مارو، چہرے پہ تھپڑ مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جوتے سے مت مارو، اور ڈنڈا لے کر ایسا بھی مت مارو کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائیں، نہیں، بلکہ اس کو ہلکا سا مارو، مخصوص تنبیہ ہے، وہ انسان ہے، وہ کوئی دوسری جنس نہیں ہے، کوئی دوسرا حیوان نہیں ہے، ہلکا سا مارو، کیونکہ بڑے خاندان کی اور سمجھدار عورتیں مرد صرف ہاتھ اٹھائے تو وہ سمجھ جاتی ہیں، ہاتھ اٹھ جانا ان کی طرف وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ مر گئی، اور اگر ہم نے انہیں جوتے مار کے اور ڈنڈے مار کے جھکا بھی لیا 2 منٹ کے لیے تو وہ ایسی بگڑیں گی کہ پھر دوبارہ ٹھیک ہو سکتی۔ اس لیے جو طریقہ قرآن مقدس نے بتایا ہے اسی کے مطابق ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ یہود کی ایک نشانی بیان کی ہے اللہ نے، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ لفظ کو، کلمات کو بے موقع استعمال کرتے ہیں، اس انداز سے استعمال کرتے ہیں کہ سننے والے کو شبہ ہو جائے، کہتے کچھ ہیں سننے والے کو شبہ ہو جاتا ہے۔ مثلا زبان سے کہتے ہیں سمعنا کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے ہیں کہ ہم نے مانا نہیں۔ زبان سے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو واسمع غیر مسمع، اے نبی تو سن ایسی بات جس کی بات مانی نہ جائے، پھر یوں کہتے ہیں، یا اس کا مطلب ظاہری مطلب یہ ہے، اے نبی تو سن غیر مسمع، تو کوئی بری بات نہ سنایا جائے، عام سننے والے یہی سمجھیں گے، اور یہ اس کا معنی یہ لیتے ہیں، اس انداز سے اس کو کہتے ہیں واسمع غیر مسمع، کہ آپ سنیں، اللہ کرے کہ آپ کو اچھی بات نہ سن پائیں۔ اور راعنا کہتے ہیں اپنی زبان کو موڑ کر۔ اب راعنا ایسا لفظ ہے، عربی کے اندر اس کا معنی بہت اچھا ہے، لیکن ان کی سریانی زبان کے اندر یا عبرانی زبان کے اندر وہ لفظ جو ہے وہ گالی اور گستاخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ لفظ تو وہی بولتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اندر لمبا کر کے راعنا کو راعینا، اور اس کا معنی وہ لیتے ہیں جو ان کی زبان میں تھا، جو گستاخی والا معنی ہے۔ تو اس یہ یہود کی علامت ہے، تو اس سے اللہ نے روکا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا جس سے بات مشتبہ ہو جائے۔ وہ کہہ کچھ رہے ہیں، سمجھنے والا بیچارہ کچھ سمجھتا ہے، مشتبہ کاموں سے دور رہنا ہے، عقیدے کے اندر بھی، مسائل کے اندر بھی۔ ایسی بات کہنا یا ایسی بات سننا جو مشتبہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا لباس پہننا کہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، ایسی پگڑی باندھنا کہ دیکھنے والے کو شبہ ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، تو اشتباہ سے بچنا ہے۔ دیکھیے قرآن مقدس کے اندر اس کی وضاحت ہے، جب جادوگر ہار گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو وہ سجدے میں گر گئے، اور کیا کہا؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ کون رب العالمین؟ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب تھا۔ انہوں نے بات کو واضح کیا ہے۔ اگر صرف جادوگر یہ کہتے آمنا برب العالمین تو فرعون یہ سمجھتا کہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے ہیں، لیکن اس رب سے مراد کون سا رب ہے؟ جو حضرت موسیٰ کا رب ہے، حضرت ہارون کا رب ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کے اندر واضح بات ہے، نہ ہم دھوکہ دیتے ہیں کسی کو، نہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ہمارے عقائد بھی واضح ہیں، ہمارے مسائل بھی واضح ہیں۔ اس طرح اگر کوئی ہمارا مد مقابل ہے، مخالف فریق ہے، وہ اپنی بات کو کھلم کھلا کہے۔ دھوکہ دینے کی، یہود کی طرح دھوکہ دینے کی، بات کو پلٹ کر الٹ کر زبان موڑ کر کہنا کچھ ہے، مراد کچھ لینا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے اس زمانے کے اندر بہت سے عقائد میں اختلاف ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام
اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جس کی قبر جہاں بھی ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں کے اندر اپنے دنیا والے جسم کے ساتھ بتعلق روح زندہ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ ہمارے اکابر کے نزدیک اہل سنت سے بھی خارج ہے۔ ہمارے اکابر کے نزدیک اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے پڑھی ہیں تو اپنی نمازوں کو لٹانے کا اہتمام کرے۔ اب منکرین حیات دھوکہ دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی زندہ مانتے ہیں۔ اب یہ دھوکہ ہے، ہم بھی زندہ مانتے ہیں۔ اب ہم غلط فہمی ہوتے ہیں، آ کر کہتے مولانا وہ تو کہتے ہیں ہم بھی زندہ مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم بھی زندہ مانتے ہیں، تو پھر تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ اب یہ اشتباہ ہو گیا ہے۔ اس اشتباہ کو دور کرنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ زندہ کیسے مانتے ہو۔ ان سے فوراً سوال کیا، کیا آپ حضور علیہ السلام کو دنیا والے جسم کے ساتھ قبر اطہر روضہ اطہر کے اندر زندہ مانتے ہو؟ کیا یہ بات مانتے ہو کہ جو روضہ رسول پہ حاضر ہو اور سلام عرض کرے آپ علیہ السلام خود سنتے ہیں؟ دور بیٹھ کر پڑھا جائے تو فرشتے آپ علیہ السلام کو پہنچا دیتے ہیں؟ کیا اس کو مانتے ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو وہ اس پر ہاں نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے نبی کی اعلیٰ حیات مانتے ہیں۔ اعلیٰ حیات کا کیا مطلب؟ اور اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح چونکہ علیین میں ہے تو ہم علیین میں آپ کو زندہ مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی روح علیین میں ہے، روح علیین میں ہے، جسم تو علیین میں نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جگہ وہ اعلیٰ ہے جہاں حضور علیہ السلام کا جسد اطہر ہے، علیین کیسے اعلیٰ ہو گئی؟ آپ علیہ السلام کا جسد اطہر جو ہے وہ اعلیٰ ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام کی جو روح مبارک ہے وہ جسد اطہر میں ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ باقی رہی روح کی بات، روح تو کبھی مرتی نہیں ہے، نہ روح قتل ہوتی ہے، نہ روح مرتی ہے، نہ اس پر موت آتی ہے، یہ اس جسم پر آتی ہے۔ یہ روح ڈلنے سے پہلے یہ جسم مردہ تھا، روح ڈل گئی تو اس کے اندر حرکت آ گئی، حیات محسوس ہونے لگی، یہ دیکھنے لگا، سننے لگا، کھانے پینے لگا، پکڑنے لگا، دوڑنے لگا۔ جیسی سے روح اللہ نے نکال لی یہ بے جان ہو گیا۔ اب آنکھ موجود ہے، دیکھتا نہیں ہے، کان ہے بظاہر سنتا نہیں ہے، زبان ہے بولتا نہیں ہے، تو بات تو جسم کی ہو رہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کہ آپ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام اپنے ان اجسام مبارکہ کے ساتھ جن کے ساتھ دنیا میں چلتے پھرتے تھے اپنی اپنی قبر اطہر کے اندر بتعلق روح زندہ ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سب سے بڑے بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس جگہ پیغمبر کا وجود اطہر موجود ہو، قبر مبارک کی وہ مٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگی ہے یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا المحند علی المفند کے اندر بھی لکھا ہے، جس پر سینکڑوں علماء کے دستخط ہیں، عرب و عجم علماء کے دستخط ہیں، علماء مدینہ کے، علماء مکہ کے، علماء شام کے، علماء مصر کے۔ تو وہ حیات کیسے اعلیٰ ہوگی جس کو آپ مانتے ہو؟ اب دیکھو انہوں نے شبہ ڈال دیا ہے، اس شبے سے نکلنا ہے، نہ دھوکہ کھانا ہے نہ دھوکہ دینا ہے۔ دیکھیے ایک زمانہ وہ تھا، ایک فرقہ آیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا انکار کر دیا، علماء اسلام نے ان کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ اسلام سے خارج۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو کفر کے فتوے سے بچانے کے لیے اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے معراج کو مانتے ہیں، لیکن جب قرید کی گئی تو پتہ کیا چلا کہ وہ آپ کے معراج کو مانتے ہیں لیکن آپ کے جسمانی معراج کو نہیں مانتے، روحانی معراج کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے روح گئی تھی، یا یہ خواب کا واقعہ ہے، خواب کے اندر آپ تشریف لے گئے تھے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا صاف اور صریح عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے اپنے دنیا والے جسم کے ساتھ بیت المقدس گئے اور وہاں انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد پھر آسمانوں پر گئے، پھر اس سے بھی آگے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور احکامات لیے اور جو بھی ہوا۔ تو اب دیکھیے انہوں نے دھوکہ دیا،
پہلے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، پھر کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اور اس ماننے کے اندر معنی کیا چھپا ہوا تھا کہ ہم روحانی معراج مانتے ہیں۔ خواب کے اندر آپ تشریف لے گئے، جسم نہیں گیا۔ تو پھر علماء نے بعد کی کتابوں میں لکھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پر گئے۔ بات واضح ہو گئی، اس لیے نہ دھوکہ کھانا ہے عقیدوں کے مسئلے میں، نہ کسی کو دینا ہے۔ اس کے بعد کی ایک آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، شرک کے جرم کے علاوہ جس گناہ اور جرم کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، کیونکہ شرک جو ہے اللہ کے ساتھ یہ بہت بڑا افتراء اور جھوٹ اور گناہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم واضح ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب اللہ کی کسی پہ نظر کرم ہوتی ہے، اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو پھر ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وحشی جو حقیقتاً وحشی تھا، پھر بعد میں مسلمان ہوا تو وحشی رضی اللہ عنہ بن گیا۔ جنگ احد میں آیا، ہندہ کا غلام تھا، ہندہ اس وقت مسلمان نہیں تھی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ اس وقت تک ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہندہ کے بھائی کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے میدان بدر میں قتل کیا تھا۔ ہندہ کو دکھ بھی تھا، غصہ بھی تھا، اور بدلہ بھی لینا چاہتی تھی، تو اپنے اس غلام سے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ چھوٹا نیزہ چلانے کا ماہر تھا، آزادی کی لالچ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب لڑتے لڑتے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے تو اس نے جو ہے نشانے سے وہ نیزہ ایسے مارا کہ حضرت حمزہ کے پیٹ سے کراس کرتا ہوا پار نکل گیا، جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور ہندہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب بتاؤ کتنا بڑا جرم کیا اس شخص نے۔ لیکن جب اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے کچھ عرصہ کے بعد صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو اسلام کی دعوت دو۔ وہ اس کے پاس گئے کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں کیسے کلمہ پڑھ لوں؟ ایک بندہ چوری کرتا ہے، ایک بندہ زنا کرتا ہے، ایک بندہ شراب پیتا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے یلقی اثاما، بڑا گناہ کیا ہے، ہم اس کو بڑا ڈبل عذاب دیں گے، مجھے کیا فائدہ ہوگا اسلام لانے کا؟ وہ صحابی واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بھیجا تھا وحشی کے پاس، ہم نے بات بتائی ہے لیکن اسے تو یہ اشکال کر دیا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری الا من تاب، ہاں مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، وآمن ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اچھے عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ میں کہ جاؤ صحابہ کی وہ جماعت یا وہ چند صحابہ پھر وحشی کے پاس آئے اس پیغام کو لے کر، تو اس نے کہا کہ یہ شرط تو بہت سخت ہے کہ انسان توبہ کرے، اچھے عمل کرے، ھذا شرط شدید، بہت سخت شرط ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ پھر واپس آ گئے کہ وہ وحشی یوں کہتا ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور باقی جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ وحشی کو پیغام دیا کہ دیکھو آسانی ہو گئی ہے، اب تو اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، یہاں تو یہ ہے کہ اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، اللہ چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف نہ کرے، مجھے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ پھر واپس آئے، پھر چوتھی دفعہ پیغام لے کر گئے، یہ آیت اتری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب چوتھی دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کا پیغام بھیجا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور جا کر اسے یہ اللہ کا حکم سنایا، اس نے کہا ہاں اب ٹھیک ہے، الآن جئت بالحق، اب ٹھیک ہے، تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، کیسے بندے کو ہدایت مل گئی۔
تو وحشی خود کہا کرتے تھے میں نے بہت بڑا جرم کیا، میرا دل چاہتا تھا کہ کفارے کے اندر نیکی بھی کو بڑی کر جاؤں، کہتے میں نے بہت بڑا مسلمان قتل کیا، اب جی چاہتا تھا کہ بڑے سے بڑے کافر کو قتل کروں۔ وہ وقت آ گیا، مسیلمہ کذاب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس سے لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، تو اس مقابلے میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اس پر وہ فرمایا کرتے تھے قتلت خیر الناس فی الجاہلیہ وشر الناس فی الاسلام، میں نے زمانہ جاہلیت میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان کو قتل کیا، اور زمانہ اسلام میں نے سب سے بدتر کافر کو قتل کیا۔ فرماتے میرا دل خوش ہو گیا کہ میں نے جتنا بڑا جرم کیا تھا میں نے بدلے میں نیکی بھی اتنی بڑی کر دی۔ تو اگر اللہ جل شانہ کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو یوں آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔